ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت. ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. اصل میں زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. اصل میں وہی کامیاب ہے جو آخرت میں کامیاب ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. صرف قرآن میں نہیں، پہلے بھی ہم اعلان کرتے رہے صحف موسیٰ میں، صحف ابراہیم میں. اور لوگوں دھوکے میں نہ رہنا. اصل میں کامیاب وہ ہے جو اگلی زندگی میں کامیاب ہے، جو آگے کامیاب ہے وہی کامیاب ہے. دھوکے میں نہ پڑے رہنا. اللہ اکبر جل شانہ. جس کے اندر یہ فکر ہے، فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ کہ مجھے جواب دینا ہے، مجھے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے. امام راضی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فکر آخرت کے حوالہ سے. امام راضی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اتنا کرم ہے اہل اسلام پر کہ اس نے ہمیں پیدا تو کیا ہے اور پیدا کر کے ایسا خوبصورت نظریہ عطا فرمایا ہے جو کسی کو میسر نہیں سوائے مسلمانوں کے، سوائے اہل اسلام کے. کیا کہ اللہ نے وہ سوچ دی ہے کہ بے لگام نہیں چھوڑا، بے مہار نہیں چھوڑا کہ چلو جو مرضی کر کے تو پھر آ جاؤ. کہا نہیں، فرمایا کہ اللہ نے ایک بات کی فکر دی ہے کہ تم نے ہمارے پاس آنا ہے، تم نے بھی نہیں رہنا، تھوڑے وقت میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اگلی زندگی میں ہم تم سے پوچھیں گے بتاؤ کیا دیکھتے رہے، کیا سنتے رہے، کیا کھاتے رہے، تمہارا ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، تمہارا پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا تھا. امام راضی فرماتے ہیں جس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، اس کا سسٹم درست ہو جاتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ جس کی یہ سوچ نہیں ہوتی نا اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، اس کا دل بالکل بیکار ہو جاتا ہے. جس کے اندر یہ فکر نہیں ہوتی، بس اس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے. اور جس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے، میں نے یہاں پر رہنا نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. میں نے آگے جا کے آگے اس سوال کا میں نے جواب دینا ہے. جس کو یہ فکر آتی ہے پھر اس کا قبلہ درست رہتا ہے. بہت مشہور بادشاہ ہے، سیر کرنے کے لیے آیا، شکار کرنے کے لیے چلا گیا جنگل کے اندر، کوئی شکار نہ ملا. وزیروں نے کہا بادشاہ ناراض ہو جائے گا. ایک غریب بڑھیا کی گائے کو فوراً ذبح کیا، کباب بنائے بادشاہ کے سامنے رکھے. بادشاہ نے کھائے، ڈکار مارے. اللہ اکبر. شام کو جب بڑھیا آئی دیکھا ایک ہی گائے تھی جس پہ گزارا تھا، جو سہارا تھا. مائی رو پڑی. کہا کیا ہوا ہے؟ پتا چلا کہ وہ بادشاہ آیا تھا، اس کے وزیر، انہوں نے اس کو ذبح کر کے کباب بنا دیے ہیں. مائی بھی بڑی تکڑی تھی، اٹھی اور اٹھ کر فوراً بادشاہ جہاں جا رہا تھا پیچھے پیچھے پہنچی. اللہ اکبر جل شانہ. خدا کا کرنا کیا تھا کہ آگے پل تھا، مائی تیز ہو کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی. بادشاہ کی سواری کو پکڑا، سواری کو پکڑ کر نا لگام کو، کہا بادشاہ سلامت، ایک سوال ہے تجھ سے، اس کا جواب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ دینا ہے؟ کس پل پہ جواب دینا ہے؟ اب بادشاہ نا کانپنے لگا. حق کی آواز ہو تو روح پیدا کرتی ہے، اندر سچ ہو تو اس کے اندر لطف ہے، اس کے اندر وجاہت ہوتی ہے. میں نے دوبارہ کہا اس پل پہ میرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہے یا اس پل پہ؟ فیصلہ تیرے پاس ہے. سواری سے نیچے اترا. کہا مائی اس پل کی تو میرے اندر طاقت نہیں، اس پل سے مجھ سے حساب لے. کہا میری گائے کدھر ہے؟ کہا کون سی گائے؟ کہا جس کے کباب کھائے. وزیروں کو بلایا. کہا کون سی گائے کی بات مائی کر رہی ہے؟ کہا مائی سچ کہہ رہی ہے، شکار نہیں ملا تھا تو ہم نے اس کی گائے ذبح کر کے آپ کو کباب بنا کے دیے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. کہا مائی معافی چاہتا ہوں مائی، مجھے پتا نہیں تھا، ایک کے بدلے 70 گائے دیتا ہوں، لیکن تجھے واسطہ اس نبی کا دیتا ہوں جس نبی کا تو کلمہ پڑھتی ہے. اس پل پر ہی معاف کر کے جانا، اگلے پل پر مجھے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. یہ ہے اصل میں
حقیقت میں وہ سوچ جو بندے کے اندر کو بدلتی ہے.